حبیب آپ کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس حقیقت کو قرآن کریم اپنی طرف سے بھی بیان کر سکتا تھا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اسے پیغمبر اکرم کی زبان سے کہلوایا، قل آپ کہہ دیجئے۔ یہ پیغمبر سے کیوں کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے؟ ذرا سا قابل توجہ بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم سے بار بار یہ اعلان کرایا تھا کہ تمام انسان برابر ہیں اور ان میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور تم کو مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں کے اندر جو تقسیم کر دیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے رنگ کی یا نسل کی یا زبان کی یا علاقے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برتری کا اظہار کر سکو، تکبر تمہارے اندر آ جائے۔ نہیں، اس لیے نہیں، تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر اس لیے ہم نے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم میں آدم اور حوا کا بیٹا ہونے کی، بیٹی ہونے کی، ان کی اولاد ہونے کی بنیاد پر ایک برابری ہے، تم سب برابر ہو۔ تو چونکہ پیغمبر سے یہ کہلایا تھا کہ سب برابر ہیں، لہٰذا اب انہی نبی سے کہلوایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جن سب کی برابری کا اعلان کیا گیا تھا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان میں بس ایک چیز ہے جو کسی کو چھوٹا یا بڑا کرتی ہے کہ انہیں بتا دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم کو جاہل پر برتری حاصل ہے۔ پھر دوسری جگہ، ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ کیا اصحاب جنت اور اصحاب جہنم برابر ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم کی راہ پر چلنے والا، اب احادیث نے بڑھ کے سہارا دیا کہ علم کی راہ پر چلنے والا جنت کے راستے پر چل رہا ہے، اور جہالت کی راہ پر چلنے والا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو پھر عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اور اس بات کو واضح کیا دوسرے مقام پر، پھر ایک سوال کر کے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بتا دیا کہ جیسے آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عالم اور جاہل بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ہے جو انسان کو روشنی عطا کرتا ہے، علم ہے جو نسلوں کی پرورش کرتا ہے، علم ہے جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے، علم ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ لہذا دعوت دی گئی بار بار کہ غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ ہم واضح طور پر تم کو، اچھا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اس کا مطلب نہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اسلام عالم ہی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی وضاحت کروں گا آگے چل کے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اسلام عالم ہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسلام تم میں سے کسی کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ایک صاحب علم کی مجلس چہلوں میں، اور ابھی آپ نے تفصیل سے برادر بزرگ جناب اشجع رضا زیدی صاحب کی زبانی سن لیا، ان کے خانوادے کے حالات بھی آپ کو معلوم ہو گئے، ان کے بارے میں بھی کہ ان کی کیا سرگرمیاں رہیں، کس طرح سے انسانی خدمت، قومی خدمت، ملی خدمت اور علم کی دنیا کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ لہذا بس یہیں پر کچھ باتیں آپ کو تمہیدی مطالب کے طور پہ مجھے بیان کرنی ہے۔ انسان ٹھوکر کب کھاتا ہے؟ دیکھیے ایک بات اور عرض کروں، ایک ہے جہل، ایک ہے جاہلیت، اس لیے کہ اس دور کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ دور جاہلیت ہے۔ تو ایک ہے جہل اور ایک ہے جاہلیت۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف ایک جملے میں بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علم آ جائے گا تو جہل دور ہو جائے گا،
تربیت آ جائے گی تو جاہلیت دور ہو جائے گی۔ لہذا تعلیم اور تربیت، تعلیم سے بھی پہلے تربیت کا مرحلہ ہے، تعلیم سے بھی پہلے تربیت کا مرحلہ ہے۔ یہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے وجود کے دو رخ ہیں، ایک ہمارے وجود کا زمینی رخ ہے، ایک آسمانی رخ ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مگر جلدی سے، یعنی ایک ہمارا وجود یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا حیوانی وجود ہے، آپ اسے کوئی نام دے لیں، لیکن اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا، اور جو حقیقی وجود ہے اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا۔ مسئلہ یہ ہے انسان کب ٹھوکر کھاتا ہے؟ ٹھوکر اس وقت کھاتا ہے کہ جب اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وحی کی روشنی کے بغیر، وحی کی روشنی میں، وحی کے علم میں سامنے رکھتے ہوئے جب اپنی حقیقت کو جانے گا تب یہ ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ لہٰذا اب جب بات آتی ہے تو بات یہاں آ کے رک جاتی ہے کہ سینگ از بلیونگ، ہم نے تو جس کو دیکھا ہے ہم اس کو مانیں گے، لہذا جس کو آنکھیں دیکھ سکیں بس وہی ہمارے لیے قابل ذکر ہے، وہی ہمارے لیے قابل تحقیق ہے، وہی ہمارے لیے قابل بھروسہ ہے۔ جسے آنکھ نے دیکھا نہیں اس کو ہم مانیں گے نہیں۔ تو اب انسان نے جب پہلی سانس اس دنیا میں آ کے دی تب ہم نے اس کو دیکھا، تب وہ ہمیں نظر آیا، اور جب اس نے آخری سانس لی اس کے بعد وہ پردہ کر گیا۔ تو ہمارے نزدیک اتنا ہی انسان قابل ذکر ہے، قابل تحقیق ہے، قابل مطالعہ ہے کہ جتنا ہم نے اس دنیا میں دیکھا۔ یعنی سانس پہلی لی تو ہمارے دائرۂ تحقیق میں آیا، جب آخری سانس لی تو ہمارے دائرۂ تحقیق سے باہر چلا گیا، چونکہ سینگ از بلیونگ، ہم تو جس کو دیکھتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اب یہیں پہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہاں پہلی ٹھوکر انسان نے کھائی، اس لیے کہ ہماری حقیقی کہانی، مکمل کہانی، پوری کہانی قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اگر قرآن سے ہٹ کے ہم اپنی کہانی کو جاننا چاہیں گے تو ادھوری کہانی سامنے آئے گی، آدھی کہانی سامنے آئے گی، پوری کہانی سامنے نہیں آ سکتی۔ لہذا قرآن کریم نے کہا پہلے ہم تمہیں تمہارے اس حیوانی وجود کا تعارف کراتے ہیں، اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم ہو کیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم محض صرف یہ جسم نہیں ہو۔ ایناٹمی کے اعتبار سے تم میں اور حیوان میں زیادہ فرق نہیں ہے، حیوان میں بھی یہی گوشت اور کھال پائی جاتی ہے، حیوان کے اندر بھی یہی اعضاء پائے جاتے ہیں، حیوان کے اندر بھی یہی خواہشات ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، شہوت کا جذبہ ہے، وہ بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ اس اعتبار سے تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اپنی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے تو تمہیں آنا ہوگا اس کی طرف کہ جس نے تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے، یہ وجود عطا کیا ہے۔ چنانچہ اب قرآن کریم نے آواز دی کہ پہلے ہم تمہیں تمہارے فالس آئی کا تعارف کراتے ہیں، ایک تمہارا فالس آئی ہے، ایک تمہارا ریئل آئی ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں، تو یہ میں سے مطلب کیا ہے؟ یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ میں اپنے چہرے کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی آنکھ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سینے کو کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہی جسم ہے تو آپ نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹنے کے بعد اب اس کو اپنے آپ کو میں نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ ناقص ہو گیا، لیکن اب بھی وہ اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب میں نہ یہ ہاتھ ہے، نہ یہ پیر ہے، نہ یہ چہرہ ہے، میں کوئی اور ہی شخصیت ہے۔ تو یہ میں کیا ہے؟ کہ میں یہ تمہارا ریئل آئی ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ تمہارا فالس آئی ہے۔ اب اگر اس کو سمجھ لیا کہ دیکھو قرآن کریم تمہارا تعارف کراتا ہے، کس انداز سے تعارف کرایا؟ قرآن نے کہا کہ سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ کہ یہ ایک انسان کا تذکرہ ہے کہ انسان تھا، اس کا وجود تھا، لیکن وہ قابل ذکر نہیں تھا، تو پھر وہ کہاں تھا؟ کہ یہ تمہاری کہانی کا آغاز ہے کہ جس کو ہم بتائے دے رہے ہیں کہ انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ زمانہ انسان پر ہی گزرا ہے۔ پھر اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا یہ وجود جو اس دنیا میں ہم نے تم کو دیا اس کے بارے میں بھی ذرا سن لو، ذرا مل کے صلوات پڑھتے ہیں تو میں آپ کو لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہا سنو ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا؟ ہم نے تمہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. مٹی کے جوہر سے تم کو پیدا کیا. مٹی کے نچوڑ سے ہم نے ایک نطفہ تیار کیا جسے ہم نے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، یعنی ماں کے بطن میں رکھ دیا. پھر ماں کے بطن سے تمہاری ترقی کے اگلے مرحلے طے ہوئے، اور یہاں سے اب قرآن کریم نے بیان کرنا شروع کیا کہ پھر اس نطفے سے تمہارا وجود آگے بڑھا، اور پھر مضغہ لیچ جیسی ایک شکل تم نے اختیار کر لی. اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر ذرا سا کا ہڈیوں کا ڈھانچہ کا، پھر اس کے اوپر ہم نے کھال چڑھا دی، اور پھر یہ پورا وجود تم کو عطا ہو گیا. یہاں تک آ کے قرآن رکا، یہ بیان کیا. یہ پوری اسٹیجز ہیں ایمبریولوجی کی جو قرآن کریم نے بیان کر دیں، اور ان کو 1400 سال پہلے بیان کر کے ڈاکٹر کیتھ مور جیسے مفکر کو یہ دعوت دی، ماہر ایمبریولوجی کا ماہر. اس کے سامنے جب کسی نے قرآن کی ان آیتوں کو رکھا تو وہ حیرت میں رہ گیا. اس نے کہا یہ کب بیان ہوئی؟ یہ باتیں کہاں کی ہیں؟ کہا 1400 سال پہلے کی ہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس میں سے اس اسٹیج تک تو پہنچ چکا، لیکن اس کے آگے میں بیان نہیں کر سکتا، میں کہہ نہیں سکتا، ابھی تحقیق باقی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لہٰذا یہ 3 ہی اسٹیجز کی ان کو میں کنفرم کرتا ہوں. یہ جو 4تھ اسٹیج بیان ہوئی یہ مجھے آج معلوم نہیں ہے، ممکن ہے کل پتہ چل جائے. اس کے بعد اس نے مزید تحقیق کی، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ جو باتیں آج اتنی تحقیق کے بعد، مائکروسکوپک اسٹڈیز کے بعد ہم کو معلوم ہوئی، ان کا 1400 سال پہلے قرآن کریم میں موجود ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. تو اب یہاں دونوں یہاں بتا دیا گیا. دیکھیں کہا کہ کہاں سے بات چلی، کہ مٹی کا نچوڑ، نطفہ، محفوظ جگہ، پھر آگے کی اسٹیجز. لیکن ایک جگہ آگے کہا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے اوپر ہم نے کھال چڑھا دی، اور پھر کیا کہا ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی چیز بنا دیا. اے معبود، جب مٹی کے نچوڑ سے لے کر یہاں تک بتا دیا کہ ہم نے اس کے اوپر کھال چڑھا دی ہڈیوں کے ڈھانچے کے، تو اب کیا کیا کہ یہ کوئی اور ہی چیز بن گیا؟ وہ بھی بیان کر دے. کہ وہ بیان کر دیتے اگر وہ تمہاری فکر میں آ سکتی، لیکن اب ہم نے اس میں ایک ایسی تبدیلی کی جسے نہ تمہارے آلات جان سکتے ہیں، نہ تمہاری تحقیق وہاں تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے کہ اب ہم نے اس میں روح کو داخل کر دیا. اور روح کیا ہے؟ اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا ایک امر ہے جس کے بارے میں تم نہیں جان سکتے. لہذا اب کہا ہم نے اس کو ایک اور ہی چیز بنا دیا. اب یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اب تم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ ہم نے اسے ایک اور چیز بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کیا ہی بہترین خالق ہے تمہارا خلق کرنے والا. یعنی خالق تو اور بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے عیسیٰ کو بھی یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونک دیا کرتے تھے، لیکن جو بہترین خلق کرنے والا ہے وہ تمہارا خالق ہے. کہا یہ ہے تمہارا زمینی وجود، یہ ہے تمہارا فالس آئی کہ جس کا تعارف ہم نے کرا دیا. کہ یہ فالس آئی قیمتی بنتا ہے جب اس میں ریئل آئی انسرٹ ہو جاتا ہے، جب ہم اس کے اندر اپنی روح داخل کر دیتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس یہاں آ کے تم ٹھوکرے کب کھاتے ہو؟ ٹھوکرے اس وقت کھاتے ہو کہ جب میں نے عرض کیا کہ یہ میں کیا ہوں، جب اپنے اس حیوانی وجود کو حقیقی میں سمجھنے لگتے ہو تب تم ٹھوکرے کھاتے ہو. ذرا غور و فکر کرو. ہم نے تم کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی اور بار بار دی. ذرا یہ دیکھو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ایک اعتبار سے جب اپنے اندر کوئی تکبر محسوس کرو، جب کوئی نخوت اور غرور کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو، تب اپنی حقیقت پہ غور کرو کہ تم کیا ہو. کیا ہوں میں؟ دنیا کے 8 ارب انسانوں میں سے ایک میں ہوں. ایک میں. کیا واقعی میں کہنے کے لائق ہوں؟ کیا ہوں؟ اتنے انسان، اتنی وسیع کائنات. کتنی وسیع کائنات ہے؟
کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے پوری زمین کو اپنے قدموں تلے لون ڈالا؟ آپ جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو کتنی زمینیں، کتنے پہاڑ، کتنے جنگلات آپ کو آج بھی نظر آتے ہیں جو بالکل غیر آباد ہیں، کسی انسان کے وہاں قدم نہیں پڑے۔ اچھا، یہ 100 سال کی زندگی کسی کو اور ملی ہے، اللہ اور 100 سال کی زندگی دے دے، اور 100 سال کی، 300 سال کی زندگی دے دے، 500 سال کی زندگی دے دے، تب کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ پوری زمین کو وہ رون دے اپنے قدموں سے، پوری زمین کی وہ سیر کر لے؟ ہم جتنی معلومات ہمارے پاس ہے وہ اپنے ذاتی طور پہ حاصل کی ہوئی معلومات نہیں ہے، کچھ کتابوں کے ذریعے سے، کچھ ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے، کچھ جنہوں نے سفر کیا، زندگی جن کی گزر گئی، ان کے حالات پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ کہا اب سمجھو کہ تم کیا ہو، تم 8 ارب میں سے ایک ہو، زمین اتنی وسیع ہے، اور یہ زمین کیا ہے؟ یہ زمین کیا ہے؟ کہا ایسی 13 لاکھ زمینیں جمع ہو جائیں تو ایک سورج بنتا ہے۔ ایسی 13 لاکھ زمینیں جمع ہوں تو سورج بنتا ہے۔ سورج کیا ہے؟ کہ ملکی وے گیلیکسی کے 2 ارب ستاروں میں سے ایک ستارہ، اور ایسی اربوں گیلیکسیز جمع ہو جائیں تو یہ یونیورس بنتی ہے۔ کہ ابھی تم یونیورس تک پہنچے ہو، لیکن قرآن کریم پہلے اعلان کر رہا ہے کہ یہ ایک یونیورس نہیں ہے، ہم نے اس جیسی 6 یونیورسز اور بنائی ہیں، جس کو آج کے سائنسدان نے بھی تسلیم کر لیا۔ اور اب یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ کہا کہ نہیں، یونیورس نہیں، ابھی تو ہم یونیورس کو ہی نہیں جان سکے، یونیورس سے ملٹی ورس کا سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں، یقیناً ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، ابھی ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ کہا اب اے انسان ذرا غور کر، 100 گز کی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم سے بغاوت کرنے والے، غور کر رہے ہیں، ہم سے بغاوت کرنے والے، تو اس کا مالک بن جائے گا، 1000 گز کا مالک بن جائے گا بھی تو کیا لے لے گا؟ ہم سے تعلق پیدا کر، اس لیے کہ اس کائنات کا مالک تجھے پکار کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے بندے، اب تو محسوس کر، اگر تو خود کو ہم سے توڑ کر، ہم سے الگ کر کے دیکھے گا تو تیری حقیقت کیا ہے، اور اگر تو ہم سے وابستہ رہ کے اپنے آپ کو دیکھے گا تو یاد رکھ، یہ کائنات جو اتنی وسیع نظر آ رہی ہے، اس کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ کہ اس کائنات کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند یہ تیرے لیے ہیں۔ سخر لکم الانہار، یہ نہریں جو بہ رہی ہیں یہ سب تیرے لیے ہیں۔ سخر لکم اللیل والنہار، یہ دن اور رات، یہ ان کی گردش، یہ جو میں نے کیلنڈر بنا دیا سورج اور چاند کا، یہ سب تیرے لیے ہے۔ اس سب کو میں نے تیرے لیے خلق کیا، اس لیے کہ تو کیا ہے؟ تو میرا خلیفہ ہے، وائس جیرنٹ۔ ذرا اپنی حقیقت کو پہچان کے کیا ہے، ناکام کب ہوتا ہے؟ اب میں پلٹ کے آؤں، کہا کہ دیکھ بتا دیا۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، ایک آیت اور سنا دیتا ہوں جلدی سے۔ یہاں یہ بتایا کہ انسان تیرا زمینی وجود کیا ہے، کہ تیرا زمینی وجود مٹی کے نچوڑ سے لے کر ہڈیوں کے ڈھانچے تک جس پر ہم نے کھال چڑھا دی۔ اب ذرا اپنے ریئل آئی کو محسوس کر کے تو کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے۔ قرآن کریم کہیں باپ کے لہجے میں گھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں ماں کے لہجے میں سمجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو بوسہ لے لے کے کہتی ہے، اے میرے لال ان دوستوں کا ساتھ چھوڑ دے، وقت ضائع نہ کر، یہ راتوں کو جاگنا، دنوں کو سونا، یہ تیری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اور بچہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ اکڑا جا رہا ہے، وہ ہاتھ چھڑائے لے رہا ہے، اور وہ آگے بڑھ کے گلے سے لگا رہی ہے، پیشانی کا بوسہ لے رہی ہے، رخسار کو چوم رہی ہے۔ میں تجھے اتنا بتاتی ہوں، اچھا تجھے میری بات پہ یقین نہیں آتا تو میں تجھ سے قسم کھا کے کہتی ہوں اب تو میری بات کا یقین کر لے، ذرا پورے سورہ شمس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے،
کہ کس طرح مالک آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے سورج کی قسم، چاند کی قسم، یہ ساری قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھ تو ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نہیں تجھ کو یقین آتا۔ آخر میں ماں کہتی ہے اے میرے بچے تجھ سے زیادہ تو مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، میں تیری جان کی قسم کھا کے کہتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے۔ قرآن بھی، سورج، چاند، سب کو کہا میں نے اتنی قسمیں کھا لی، حالانکہ میں تیرا خالق ہوں، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر اب بھی تو نہیں سمجھتا تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں تیری جان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو ناکام ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر وہ مرحلہ آتا ہے، ماں سب کہہ کے تھک گئی مگر بیٹا سننے کو تیار نہیں ہے، اولاد ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب وہ کہتی ہے اچھا تجھے میری بات پہ یقین نہیں، میں تجھے پچھلے واقعات سناتی ہوں، میں تجھے کہانی سناتی ہوں، دیکھ شاید اس کہانی سے تجھ تک سبق پہنچ جائے۔ قرآن بھی آواز دے رہا ہے ہم نے اتنی قسمیں کھا لی، تیری جان کی قسم کھا لی، اب بھی تو حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ حقیقت بس ایک ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تجھے یقین نہیں آتا اس بات پر، یقین نہیں آتا، تو اب وہی میں نے عرض کیا، کہیں باپ کا لہجہ کہیں ماں کا لہجہ، اب وہی بات آگے بڑھی۔ اچھا سن، ہم تجھے ایک قوم کی کہانی سناتے ہیں، قوم سمود، جناب صالح کی قوم کی ہم تجھے کہانی سناتے ہیں۔ کیا انداز ہے، یعنی بار بار بخالق چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ ناکام نہ ہونے پائے، میرا بندہ ناکام نہ ہونے پائے، یہ خسارہ اٹھانے والا نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریشم کے کیڑے کی طرح یہ اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر اپنے ریئل آئی کو فراموش کر بیٹھے۔ لہذا بار بار تو اب آواز آ رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان سوچ تو صحیح، تجھے اپنے کریم رب کی طرف سے کس نے غفلت میں مبتلا کر دیا، کیوں تو نے دھوکہ کھایا، کون رب؟ اب یہاں پہ اس ریئل آئی کے سٹیجز بیان کرنی شروع کی۔ کون رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، اعتدال پر قائم کیا، تیرے نوک پلک کو سنوارا، یہ تین سٹیجز وہاں کی، اور اب ان دونوں سٹیجز کو ملا کے کہا فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا۔ تیرا ریئل آئی وہاں بن چکا تھا، اب کسی کو گورا جسم عطا کر دیا، کسی کو کالا عطا کر دیا، کسی کو مرد کا لباس پہنا دیا، کسی کو عورت کا لباس پہنا دیا، کسی کو عرب بنا دیا، کسی کو عجم بنا دیا، یعنی وہاں سے جب اس وجود سے تو ملا تو اب تو اس عالم رنگ و بو میں آیا، عالم رنگ و بو میں آیا۔ تو سب سے پہلے تو جو یہ کہہ رہا ہے تو سینگ از بلیونگ، اس سے توبہ کر لے، اس سے پلٹا، اس لیے کیا بات کو سمیٹ کے عرض کروں، اس لیے کہ تو یہ سمجھتا جس کو دیکھے گا اس کو مانے گا، تو یاد رکھ نہ ولادت کا نام ابتدا ہے نہ موت کا نام انتہا۔ تیری کہانی ولادت سے پہلے سے جاری ہے اور موت کے بعد تک جاری و ساری ہے۔ ہم نے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس سے پہلے تو اب آپ نے سنا کہ کتنی خدمات ہیں مختلف فیلڈز میں، خاص طور سے فزکس کی فیلڈ میں، تو کہا وہ نیوٹن کا دور چل رہا تھا، پھر آئنسٹائن کا دور آ گیا، اور اب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں یہ دنیا پھیل رہی تھی، اب تک ایکسپینڈ ہو رہی تھی، اور اب یہ دنیا سمٹ رہی ہے، یہ سمٹ رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ سمٹتے سمٹتے یہ صرف ایک ڈاٹ کی شکل میں باقی رہ جائے گی، جسے بلیک ہول کہا جاتا ہے، کہ جیسے بہت سے سیاروں کا خاتمہ ہو گیا، اسی طرح اس دنیا کا ایک نقطہ آغاز تھا، ایک نقطہ انتہا ہے، یہ سمٹ رہی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کب؟ 50 سال میں، 100 سال میں، 150 سال میں، کہ یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، لیکن یہ سمٹ رہی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اے انسان، تیری کہانی اس دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہو رہی، تجھے تو ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، جب تک ہم چاہیں، لہذا تیری ابتدا ہے اس دنیا سے پہلے، تیری انتہا ہے اس دنیا کے بعد تک۔ اب مسئلہ کیا ہے؟
ठोकर तू कहाँ खाता है, नाकाम तू कब होता है? का नाकाम उस वक्त हो जाता है कि जब सारी तवज्जोहात का मरकज़ ये फॉल्स आई बन के रह जाए। और ज़रा सा बात को आसान करूँ, एक है शख्स, एक है शख्सियत। हो सकता है एक इंसान शख्स के तौर पर बिल्कुल कामिल हो, 100% का इंसान, इंतहाई हसीन व जमील, ताकतवर, देखते ही इंसान की निगाहें ठहर जाएं, इतना हसीन, शख्स के एतबार से वो कामिल है, लेकिन शख्सियत के एतबार से ऐन मुमकिन है वो सिर्फ 20% का इंसान हो, वो सिर्फ 40% का इंसान हो, शख्सियत उसकी 40% हो, 60% हो, 80% हो। बस इस्लाम ये चाहता है कि अगर शख्स के तौर पर तू नाकिस भी रह जाए तो नुकसान नहीं है, शख्सियत के तौर पे नाकिस न रहे। शख्स के तौर पे नाकिस रह जाए कोई इसमें हर्ज नहीं है। दुनिया में कितने ऐसे लोग गुजरे हैं जो शख्स के एतबार से नाकिस थे, शख्स के एतबार से, खुदा न खास्ता एक हाथ नहीं है, दुनिया वालों की नज़र में तू नाकिस हो सकता है, लेकिन अगर शख्सियत के एतबार से बढ़ रहा है तो अल्लाह की नज़र में इस हाथ का न होना तेरी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं पैदा कर सकता। डॉक्टर ताहा हुसैन कितने बड़े मौर्रिख हैं, नाबीना थे। क्या नाबीना होने की वजह से दुनियाए इल्म में वो पीछे रह गए? नहीं, शख्सियत मुकम्मल हुई तो शख्स नाकिस होने के बावजूद शख्सियत आगे बढ़ गई। लिहाजा अब ये बताया जा रहा है कि ये गौर करता चलना, ये देखता चलना, ये शख्स जो है ये तेरा फॉल्स आई है और ये शख्सियत जो है ये तेरा रियल आई है। लिहाजा इस फॉल्स आई के पीछे दौड़ते हुए रियल आई को 20% 30% का न कर देना, बल्कि नहीं, कभी कभी तो यूं होता है कि स्केल पर 0 से भी नीचे शख्सियत आ जाती है। जब 0 से नीचे शख्सियत आए तब कुरान पुकार के कहता है कि तुम इनको इंसान समझ रहे हो, ये तुमको इंसान नजर आ रहे हैं, उलाइका कल अनाम, मगर ये चौपाए हैं, चौपाए, बल हुम अजल, नहीं चौपाया भी इनसे बेहतर है, ये उससे भी बदतर हैं, ये उससे भी बदतर है। ये चौपाए से बदतर कैसे हो गया? ये इतनी पस्ती में कैसे चला गया? 0 से भी स्केल नीचे, माइनस में चला गया, शख्सियत है ही नहीं, शख्स के तौर पे बड़ा कामयाब है। दुनिया में लोगों की अक्सरियत आपको वही नज़र आएगी जो शख्स के एतबार से काफ़ी मुकम्मल होंगे, लेकिन शख्सियत के पैमाने पर जब आप उन्हें देखेंगे तो कोई 10%, कोई 20%। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो आइए मैं आपको 1400 साल पहले हज के मौके पर लिए चलता हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी के साथ इमाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। बड़ा मजमा है, खुश हो के सहाबी इमाम से कहता है, मौला आपने देखा इस मर्तबा कितने हुज्जाज आए, हाजियों की कितनी तादाद है? एक मर्तबा इमाम ने निगाह दौड़ाई, हाँ तुम ठीक कहते हो, लोग बहुत आए हैं मगर हाजी इनमें बहुत कम है। लोग तो बहुत आए मगर हाजी बहुत कम है। कहा मौला मुझे तो पूरा मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है, काफिलों पर काफिले आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। बस एक मर्तबा सहाबी कहता है कि मौला ने चाहा कि मैं इन इंसानी शक्लों के पीछे छुपी हुई हकीकी शक्लों को देख लूं। इमाम ने अपना दस्ते एजाज मेरी आंखों पर फेरा, कहा अब देखो, कहा अब जो मैंने नजर की तो बंदर हैं, रीछ हैं, शेर हैं, कुत्ते हैं और कहीं कहीं कोई इंसान है जो नजर आ रहा है। ये इमाम बता रहे थे कि तुम शख्स के एतबार से देख रहे थे, शख्सियत के एतबार से देखो तो ये माइनस तक पहुंच चुके हैं, इंसान कहलाने के हकदार भी, इंसान कहलाने के हकदार भी नहीं है। तो ये ठोकर इंसान कब खाता है? ये नाकामी कब आती है उसके हिस्से में? ये नाकामी उसके हिस्से में उस वक्त आती है कि जब वो धोखा खाता है लफ्ज़ तरक्की से। बहुत तवज्जो रखेंगे, अरबाब फ़हम व दानिश मौजूद हैं। लफ्ज़ तरक्की से धोखा खाने वाला, तरक्की बढ़ने का नाम नहीं है। काश कि मैं बात को पहुंचा सकूं, तरक्की बढ़ने का नाम नहीं है।
سامنے کی ایک دو مثالیں دے دوں. ایک بچہ بڑھ رہا ہے، بچہ تیزی سے بڑھتا ہے، لہٰذا 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، 1 مہینے میں اس کی گروتھ دیکھی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح، بہترین. یہ بڑھنا کب کہلائے گا؟ کہ جب جو پیرامیٹرز ہمارے نزدیک ہیں اس اعتبار سے یہ صحیح بڑھتا رہے. لیکن گہوارے میں یہ لیٹا ہوا بچہ اس طرح بڑھ رہا ہے کہ اس کا باقی جسم اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے اور صرف ہاتھ بڑھ رہا ہے، صرف پیر بڑھ رہا ہے. تو کیا یہ بڑھنا کہلائے گا؟ بڑھ تو یہ اب بھی رہا ہے، لیکن یہ بڑھنا مرض کہلائے گا، صحت نہیں کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بڑھنے کا نام ترقی نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ بڑھنے کا نام ترقی ہے. صحیح تناسب میں، صحیح ریشیو کے ساتھ بڑھنے کا نام ترقی ہے. بس یہی نقصان ہے جو اس دور میں، اس فریب جو ہمیں دجالی نظام نے دیا اس میں ہو رہا ہے کہ انسان شخص کے اعتبار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، شخصیت کے اعتبار سے گھٹتا چلا جا رہا ہے. سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس بے اعتدالی کی وجہ سے بڑھ تو رہا ہے، ترقی نہیں کر رہا. بیماری ہے جو بڑھتی چلی جا رہی. اسی کو تو کہا کہ دجال کیا ہوگا؟ کہ ایک آنکھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک آنکھ کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، دوسری آنکھ نابینا ہوتی چلی جائے گی، مادیت کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، شخصیت ختم ہوتی چلی جائے گی. چنانچہ بڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص کی عمر بڑھ رہی ہے اور علم نہیں بڑھ رہا تو جہالت بڑھ رہی ہے. ایک شخص ہے بیچارہ 20 سال سے کوما میں ہے، کیا اس کی عمر نہیں بڑھ رہی؟ اس کی عمر بڑھ رہی ہے مگر علم وہیں رکا ہوا ہے. اس کی عمر بڑھ رہی ہے مگر عمل وہیں رکا ہوا ہے. اسی لیے معصوم نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام اگر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ تم کوئی نئی بات نہ سیکھ سکو تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ تمہاری جہالت بڑھ رہی ہے. ہر صبح ایک نیا پیغام لے کے آنی چاہیے، ہر صبح اس لیے کہ میں نے عرض کیا عمر، سورج نکلتا ہے، آپ سورج کے سفر کو دیکھیں. نکلا، ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، سورج غروب ہو گیا. یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ابھی نکلا ہے، کسی کا ظہر کے وقت تک آ گیا، کسی کا عصر کے وقت تک آ گیا، کسی کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. لیکن اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور محشر کی عدالت کا سامنا کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں خود ایک ترازو قائم کریں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرا موجودہ کردار مجھے آخرت میں نجات دلا سکتا ہے. اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سورج کے طلوع ہونے کا بھی ایک وقت معین ہے، غروب ہونے کا بھی ایک وقت معین ہے. لیکن زندگی کے سورج کے لیے ضروری نہیں کہ یہ مغرب کے وقت پر ہی غروب ہو. یہ طلوع ہونے کے بعد عین ممکن ہے کہ ظہر کے وقت پہ غروب ہو جائے، عصر کے وقت پہ غروب ہو جائے. لہٰذا ہر دن کو کہا کہ ایسے تیاری ایسے کرو کہ دنیا کے لیے. اچھا یہ نہیں اس کا مطلب، ابھی فالس آئی کی بات میں نے کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نظر انداز کر دیں، وہ ابھی اس کی انشاءاللہ بات تمام ہوتے ہوتے وہ بات بھی واضح ہو جائے گی. لیکن اس وقت صرف اتنا عرض کرو کہ دنیا کے لیے، دنیا کے اندر کوئی کام کر رہے ہو تو ایسے کرو جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. لائبریری بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، کوئی ادارہ قائم کر رہے ہیں، کوئی رفاہی کام کر رہے ہیں. اب انسان سوچے کہ میری زندگی کتنی بچی ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی. نہیں، یہ کام ایسے کرو جیسے ہمیشہ تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور جانے کے لیے ایسے تیار رہو جیسے تختہ غسل پر لٹا دیا گیا ہے. یہ معصوم کا قول کہ ایسے تیاری رکھو، ایسے اپنے آپ کو آمادہ رکھو. تو اب مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس بھول میں ہم نے تم کو بتا دیا. پہلے یہ دیکھو کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک کون ہے،
اور پھر دیکھو کہ ہم نے تمہیں کیا عزت دے کر بھیجا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، امانت دار بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور بچوں تک بھی پہنچ جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر کے دور میں ایک صحابی ہے جو اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ اب اپنے گھر کی یہ چار دیواری کر رہا ہے، غریب صحابی ہے۔ اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بھی پیغمبر کا صحابی ہے، وہ بہت دولت والا ہے۔ اسلام نے نہ دولت حاصل کرنے سے روکا ہے، نہ غریب ہونے کو ناکامی قرار دیا ہے، بس اتنا متوجہ کیا کہ تمہاری دولت خدیجہ طاہرہ کا راستہ دیکھ لے، تمہاری غربت ابو ذر غفاری کا راستہ دیکھ لے، تاکہ دولت والا بھی کامیاب ہو جائے، غربت والا بھی کامیاب ہو۔ بہرحال وہ تو ایک درخت ہے جو ایسے کھڑا ہوا ہے کہ اس کی باؤنڈری بننے میں وہ بیچ میں آ رہا ہے، کچھ ادھر حصہ ہے کچھ ادھر، تو اس نے اپنے بھائی، صحابی ہے، بھائی ہے، پیغمبر فرمانے ہیں 3 طرح کے تمہارے بھائی، ایک تمہارے خونی بھائی ہیں، خونی رشتہ جن سے، ایک تمہارے دینی بھائی، اور ایک تمہارے انسانی بھائی ہیں جو آدم و حوا کی اولاد ہونے کی بنا پر تمہارے بھائی۔ تو اب اس نے اس سے جا کے کہا کہ بھائی یہ میں باؤنڈری کر رہا ہوں اپنے گھر کی، یہ درخت تم میرے لیے چھوڑ دو، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تمہارا مکان بھی بہت وسیع ہے، میرا چھوٹا سا مکان ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں چھوڑتا۔ کہا اچھا ایسا کرو، اس کی کچھ قیمت لے لو، لیکن میں ابھی نہیں دے پاؤں گا، آہستہ آہستہ تم کو دے دوں گا، اور یہ درخت چونکہ زیادہ میرے حصے میں آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، نہ میں اس کو بیچ رہا ہوں، نہ میں اس کو تمہیں دے رہا ہوں۔ تو پریشان صحابی کہاں جائے گا بیچارہ؟ وہ آیا پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کا صحابی ہے، یہ مسئلہ ہے، اگر آپ حکم دے دیں گے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، کب بلاؤ اس کو۔ بلایا، پیغمبر نے کہا بھائی اپنا درخت اس کو دے دو اپنے بھائی کو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں دیتا۔ کہا اچھا اس کی قیمت لے لو۔ کہا میں بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو دے دو، کا نہیں دیتا، بیچ دو، کا نہیں بیچتا۔ تمام اصحاب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اگر تم اپنا یہ درخت اس بھائی کو دے دو تو میں تمہیں جنت میں ایسے ہی ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں اس کے بدلے میں، بھائی دنیا کی قیمت نہیں لے رہے، جنت میں ایسا ہی درخت۔ اچھا جنت میں درخت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنم میں رہے اور درخت جنت میں مل جائے، یعنی جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ تمہیں جنت کی ضمانت۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ درخت دینے کے لیے تیار نہیں۔ غرور، تکبر، نخوت، جاہلیت کا میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ تمام اصحاب بے چین ہو گئے۔ ایک صحابی پیغمبر کے جناب ابو دحدہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ درخت اس بھائی کو دلوا دوں تو وہ جنت والا درخت مجھے مل سکتا ہے، جنت والا مجھے مل جائے؟ پیغمبر مسکرائے، کہا بھائی تم لے لو جنت کا درخت۔ تو اب اس نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو؟ کہا ابو دحدہ آپ کو کون نہیں جانتا؟ کہا کیا جانتے ہو؟ کہا آپ کا کھجوروں والا باغ پورے عرب کے اندر مشہور ہے، 400 درخت، اتنا وسیع علاقہ، اتنی عمدہ کھجور کا معلوم ہے نا، جانتے ہو نا؟ کہا جی۔ کہا اگر تم وہ درخت اپنے اس بھائی کو دے دو تو میں اپنے پورے درختوں کا باغ، جس میں مکان بھی ہے، جس میں کنواں بھی ہے، وہ سب تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا منہ کھل گیا حیرت سے۔ کہا ابو دحدہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر میں یہ درخت دے دوں تو آپ مجھے وہ درخت باغ دے دیں گے پورا؟ کہا پیغمبر اکرم موجود ہیں، اتنے اصحاب گواہ ہیں، دیر نہیں لگے گی، بس تم ابھی ہاں کرو، اسی وقت میں تم کو وہ سب کچھ تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔
ابو دہدہ مسکرائے، پھر پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ میرا جنت والا درخت وہ تو ملے گا نا؟ پیغمبر مسکرائے، کہا ابو دہدہ اس کے ایک درخت چھوڑنے کے بدلے میں نے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کیا تھا، لیکن اے ابو دہدہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے تم نے اپنا پورا باغ دے دیا، تو اب سنو، اللہ نے تم کو جنت میں ایک باغ عطا کیا ہے، کیسا باغ ہے کہ جس کے ایک درخت سے دوسرے درخت کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر ایک سوار 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس فاصلے کو طے نہیں کر سکتا۔ ابو دہدہ خوش ہوئے، فوراً چلے اس کے ساتھ، آؤ بھائی۔ اور احتیاط یہ کہ ابو دہدہ گھر میں بھی اپنے داخل نہیں ہوئے، بلکہ باہر سے ہی اپنی زوجہ کو آواز دے کے کہا کہ اے مومنہ، جلدی جو سامان ہاتھ میں ہے وہ لے کے باہر آ جا، اب یہ ہمارا نہیں رہا، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ درخت کچھ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نے دے دیا۔ اب ذرا غور کر کے سوچ کے بتائیے گا کہ اگر کوئی مومن آج کے دور میں ایسا سودا کر کے آ جائے، اسی لیے قرآن کریم، میں نے عرض کیا کہ مرد اور عورت کے اعتبار سے تمہارے یہاں تفریق ہوگی، اسلام نے تو وہ جو ریئل آئی ہے اس کو مخاطب کیا ہے، لہذا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، سپورٹر ہیں، اس لیے کہ یہ مل کے اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ مومنہ باہر آئی، کہا کہ ابو دہدہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا نہیں رہا؟ کہا نہیں، میں نے اس کا سودا کر لیا۔ کہا کیا سودا کیا؟ تو ابو دہدہ نے جلدی جلدی بتایا کہ میں نے اس کا یہ سودا کیا۔ اب سمجھئے کہ جب دونوں کا مقصد ایک ہو تو کہاں پہنچتے ہیں۔ مسکرا کے اس خاتون نے کہا ابو دہدہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ تو عرب کا سب سے بڑا تاجر ہے، مگر آج معلوم ہوا کہ تجھ سے بڑا تاجر تو اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے کہ جو اتنے نفع کا سودا کر کے آیا۔ صلوات پڑھ دے محمد تو بس اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم تم کو، اب میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے ایک آفر دیا، ایک بات کہی، یہ صرف انہی کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ یہ اسی وقت کی بات تھی یا آج کی بات بھی ہے؟ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے کہ بھائی کھجور کا درخت چھوڑ دو، جنت کا باغ لے لو۔ بس کھجور کے درخت کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ کسی سے کہا جا رہا ہے تکبر چھوڑ دو، جنت لے لو، غیبت چھوڑ دو، جنت لے لو، حسد چھوڑ دو، جنت لے لو، بھائی کا حق چھوڑ دو، جنت لے لو، ہمسائے کا حق جانے دو، جنت لے لو۔ مگر مجھے معاف کیجئے گا، اکثریت کا جواب وہی ہے جو اس کا تھا کہ ہم یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ یہاں پہ آ کے ٹھوکر لگتی ہے، بس ناکام نہ ہو جانا، اعتدال کے ساتھ بڑھنا، اعتدال کے ساتھ بڑھنا، ہر اعتبار سے اعتدال کے ساتھ بڑھتے رہو، یہی حقیقی ترقی ہے۔ کہ فورس آئی یہ بھی اچھا، پھر ضرورت کیا ہے اس کی؟ بس بات وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، لہذا آپ چھوڑتے ہوئے باتوں کو، ضرورت کیا ہے؟ جب یہ رکاوٹ کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ ریئل آئی کی کامیابی میں بڑے لوگوں نے اس پہ بات کی کہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے یہ فالس آئی۔ یہ فالس آئی نہ ہو تو انسان کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ کہا جی خواہشات اس کے اندر ہے، خواہشات اس کے اندر ہے۔ یہاں پہ آ کے معصوم نے پکارا نہیں، اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ نے تم کو دیا ہی نہ ہوتا، لیکن یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے اور تم کو پہنچنا وہاں تک ہے۔ ایک جملہ اس سے پہلے ابھی شاید پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا، اس کو پھر دوہرا دوں تاکہ بات ذرا سی آسان ہو جائے۔ اسلام نے کبھی نہیں چاہا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، ہاتھ سے دنیا نکل جائے یہ اسلام نہیں چاہتا، دل سے دنیا نکل جائے یہ اسلام کی چاہت ہے۔ ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، دل سے دنیا نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے۔
دنیا ہاتھ میں رہے مگر دل میں دنیا نہ رہے، اس لیے کہ دنیا ہاتھ میں ہوگی، دولت حاصل کرو، مکان وسیع بناؤ، مکان وسیع بناؤ، لیکن اپنے مقصد کو فراموش نہ کرنے پانا، مقصد کو فراموش۔ اس میں کہ یہ جو فالس آئی، اس کو میں نے کہا شخص کا یہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، اگر تم حقیقت کو پہچان لو تو یہ تمہیں وہاں تک۔ اب مولا بیان فرمانے کا سمجھو کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، کہ یہ تمہارا جسم اور یہ تمہاری روح، یہ فالس آئی یا ریئل آئی، یہ شخص یا شخصیت، کہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، کہ یہ جسم سواری ہے، روح سوار ہے، ان کا آپس میں تعلق سواری اور سوار والا تعلق ہے۔ اگر انسان کو منزل پر جلدی پہنچنا ہے، محفوظ پہنچنا ہے، تو اس کو سواری کی ضرورت پڑے گی، سواری کی ضرورت پڑے گی۔ کا خسارہ کب اٹھاتے ہو، دھوکہ کب کھاتے ہو، ٹھوکر کب لگتی ہے؟ کہ ٹھوکر اس وقت لگتی ہے کہ جب انسان سواری کو اتنا طاقتور اور سوار کو اتنا کمزور کر لے کہ ہاتھ لگام پکڑنے کے لائق بھی نہ رہ جائیں۔ عرب کے کسی طاقتور گھوڑے پر کسی کمزور سے انسان کو بٹھا دیجئے تو کیا وہ بیچارہ اس پہ سواری کر سکتا ہے؟ جب لگام ہی نہ اٹھے گی، 2-4 قدم چل کے پٹک دے گا، کہیں گرا دے گا۔ کہ بس اسی لیے تم کو بتایا کہ اس تعلق کو پہچان لو کہ یہ سواری ہے، تم سوار ہو، سواری کے لیے بھی غذا ضروری ہے، مگر اتنی کہ یہ سوار کے کنٹرول سے باہر نہ چلی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری اتنی طاقتور ہو جائے اور سوار اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کا اس پر قابو ہی باقی نہ رہے۔ لہذا دونوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا تاکہ منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم سواری پر زیادہ توجہ دو گے، اسے زیادہ طاقتور کرو گے، لہذا 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ رمضان کا رکھ دیا کہ اب ذرا کھانے سے ہاتھ اٹھاؤ، غذائیں کم کرو، تلاوتیں بڑھاؤ، دعائیں بڑھاؤ، روزے بڑھاؤ، تاکہ سواری کمزور ہو جائے، سوار طاقتور ہو جائے۔ ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا اس اعتدال کے ساتھ اپنی راہ میں آگے بڑھنے والوں میں ایک جناب افسر عباس صاحب، جن کا بھی تذکرہ آپ نے سنا، ائمہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو جس طرح تربیت کیا کہ آگے بڑھیں، چلیں، لیکن کہا کہ جو کچھ حاصل کریں، اب بات میری مکمل نہیں ہو پا رہی لیکن مجھے اب روکنا پڑ رہا ہے، 1 منٹ صرف اور اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہ بس اتنا یاد رکھو، اب بس بات کو کہا کہ کب تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے؟ کہا اپنے دین کا تعلق اس فالس آئی سے قائم کر کے رک نہ جانا، کہ اگر دین کو سپرفیشلی پریکٹس کرو گے تو یہ رسم و رواج بن کے رہ جائے گا، کلمہ زبان تک محدود رہ جائے گا، اور اگر سپرفیشلی تعلق رہا تو فالس آئی سے تعلق ہوگا، ریئل آئی سے تعلق قائم ہونے نہیں پائے گا، اور فالس آئی سے جتنا بھی تعلق ہوتا ہے وہ سب موت سے ضرب کھا کے صفر ہو جاتا ہے، موت اس تعلق کو توڑ دیتی ہے، فالس آئی یہیں رہ جاتا ہے، ریئل آئی آگے چلا جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی جو کچھ تم نے حاصل کیا اگر یہ سپرفیشل ہے، کبھی کبھی یوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے بھی صاحب بڑے صاحب علم ہیں، جن کا کہا ہوا حرف آخر ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہو، لیکن کہا کہ اب بیچارے سب کچھ بھول چکے ہیں، اتنی کتابیں لکھی، اتنے شاگردوں کی تربیت کی، اتنی جگہ جا کے لیکچر دیے، اتنے سیمینار، مگر اب کچھ یاد نہیں، سب چلا گیا۔ کہا اپنا نام بھی یاد نہیں، اپنے بچوں کو بھی پہچانتے نہیں، کچھ نہیں پہچانتے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فالس آئی سے تعلق تھا، لہذا جیسے جیسے فالس آئی کمزور ہوتا گیا۔ میں ایک پروفیسر صاحب کی سوانح پڑھ رہا تھا،
بڑی عجیب بات لکھی تھی، عربی کے پروفیسر تھے، کہا عمر کے ایک حصے میں آ کے وہ سب کچھ بھول گئے، کچھ ان کو یاد نہیں تھا، کہا لیکن جسے اپنا نام یاد نہیں، اپنے بچوں کا نام یاد نہیں، کس جگہ ہوں یاد نہیں، کچھ یاد نہیں، کہا لیکن اگر ان کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا اور غلط آیت پڑھتا تو وہ فوراً ٹوک دیتے تھے کہ یہ لفظ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ یہ آپ نے غور کیا، یہ تعلق چونکہ ریئل آئی سے تھا لہذا فورس آئی کے کمزور ہونے کے باوجود وہ تعلق کمزور نہیں ہونے پایا، وہ کمزور نہیں ہونے پایا۔ تو کہا دین سے ایسا تعلق رکھنا، مذہب سے ایسا تعلق رکھنا کہ فورس آئی یہاں رہ جائے تو سپرفیشل چیزیں یہاں نہ رہ جائیں، بلکہ وہ ساری تعلیمات، وہ سارے عقائد، وہ سارے اعمال اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اب سمجھے کہ کیوں قبر میں لٹانے کے بعد کہا جاتا ہے اسما افہم، یہ پیغام ہے کہ ریئل آئی کے ساتھ یہ تعلیمات لے کے جانا، یہاں چھوڑ کے چلے جانا، یہاں چھوڑ کے چلے نہ جانا۔ لہذا شخصیت کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اگر بدن کمزور بھی ہو جائے، 90 سال کا سن بھی ہو اور ریل آئی مضبوط ہو، تو پھر حبیب ابن مظاہر کی صورت میں کربلا میں نظر آئے، بریر حمدانی کی صورت میں کربلا میں نظر آئے۔ یہ تعلق کیسے مضبوط ہو، یہ سید الشہداء نے بتایا، تمام ائمہ نے بتایا، لیکن اس کی وضاحت کا موقع نہیں، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ سید الشہداء نے بتایا۔ اللہ اللہ، کیا انصار تھے، انصار امام حسین علیہ السلام۔ یہ تھا تعلق نور سے نور کا تعلق، یہ تھا روح سے روح کا تعلق، کہ یہ تعلق یہاں میں نے عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس اعتبار سے شخص کے اعتبار سے اگر دیکھو تو 6 مہینے کا بچہ نظر آئے گا، شخصیت کے اعتبار سے دیکھو تو حسین کا ناصر نظر آئے گا، شخص کے اعتبار سے دیکھو تو ایک غلام، حبشی غلام نظر آئے گا، شخصیت کے اعتبار سے دیکھو گے تو سلام کرنا پڑے گا کہ اے اللہ اور رسول کے ناصر تم پر ہمارا سلام، گواہی دینی ہوگی۔ مگر میں نے عرض کیا وقت نہیں بچا، زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، مصائب جو میں بار بار پڑھتا ہوں وہی زبان پہ آ جاتے ہیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ اگر شخصیت مضبوط ہوگی تو پھر کا جسم زخموں سے چور بھی ہو جائے گا، پیاس کی شدت بھی ہوگی، لاشیں اٹھانے سے تھکے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن اندر کی شخصیت مضبوط ہوگی تو صدیقہ بی بی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ کربلا میں جیسے جیسے مصیبتیں بڑھ رہی تھی میرے بھائی کا چہرہ دمک رہا تھا، چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ عجب عالم تھا، عجب عالم تھا۔ ذرا سوچئے گا، انسان جب سواری کرتا ہے کوئی سوار تو پیاس اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے، جب کوئی وزن اٹھاتا ہے پیاس اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ اب سوچئے گا جو صبح سے لاشوں پر لاشیں لا رہا تھا، جس کے جسم سے مسلسل لہو بہ رہا تھا، اس کی پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ مگر وقت رخصت کیفیت کیا تھی، عجب جملے ہیں، لکھا ہے کہ زینب اور حسین دونوں خیمے میں خاموش کھڑے تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے مگر بولتے کچھ نہیں تھے۔ عجب فقرہ میں نے کتاب میں دیکھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کی روح نکل گئی ہو، روح نکل گئی ہو۔ کہ پھر یہ سکوت ٹوٹا، یہ خاموشی ٹوٹی، پہلی آواز حسین کی آئی، جانتے ہیں کیا کہا، وہی ریل آئی، وہی پیغام جاتے وقت، جانتے ہیں کیا کہا، اے بہن مجھے بھول نہ جانا، زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، جاتے وقت بھی نماز شب کا پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اچھا بھیا جاؤ، خدا حافظ، مگر ایک تمنا پوری کر دو، ذرا قریب آ جاؤ، زینب کے قریب آ جاؤ۔ حسین قریب آئے، زینب نے گلے کا بوسہ لیا، یہ بہن یہ کیا کیا، بھیا اماں کی وصیت پر عمل کیا۔ اچھا بہن ذرا شانے سے ردا تو ہٹا دو۔ حسین نے آگے بڑھ کے بازوؤں کا بوسہ لیا، اے بھیا یہ کیا کیا، بہن ہم نے بابا کی وصیت پر عمل کیا۔ اے زینب اس گلے پہ خنجر چلے گا، ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، نامحرموں کا مجمع ہوگا۔
صبر کرنا زینب، صبر کرنا زینب. اور اس کے بعد زینب سے حسین جدا ہو گئے. وقت نہیں بچا کہ مسائل پڑھوں، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ اب جب بہن بھائی کا سامنا ہوا تو کیا منظر تھا. جانتے ہیں کیا منظر تھا؟ قاتل سینے پر سوار تھا، سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا اور کند خنجر رواں تھا. ایک مرتبہ عجب عالم ہے، 70 قدم کے فاصلے پہ بہن کھڑی ہوئی تھی، اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے. کبھی دائیں جانب جاتی، کبھی بائیں جانب جاتی، کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا، کبھی ردریا کا رخ کر کے کہتی بھیا. یہاں تک کہ آواز آئی زینب واپس پلٹ جاؤ. زینب واپس پلٹی. ابھی خیمے میں آئے ہوئے دیر نہ گزری تھی کہ سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا. ایک مرتبہ تڑپ گئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے میرا لال دیکھو یہ کیسی آواز ہے. کوئی کہتا حسین قتل کر دیے گئے. کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو پردہ اٹھا، سید سجاد سر پیٹ کے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا. اے پھوپھی اماں سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بزرگوں کو قوت و توانائی طول عمر عنایت فرما. بار الہ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما. معبود